اور پھول جیسے معصوم بچے کسے اچھے نہیں لگتے اور انہی بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، ان کی معصومیت کی وجہ سے گھر ویران تصور نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کی طبیعت ناساز ہو تو بس سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. بالکل جی، کیونکہ ہم موسم ٹھنڈے موسم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جہاں ہم ٹھنڈا موسم انجوائے کرتے ہیں. سفیر صاحب رات کو واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، انور خان ہمارے نمائندے صبح واک کر کے آئے ہیں، لیکن بچوں کا امیون سسٹم اتنا تگڑا اتنا زبردست نہیں ہوتا کہ بچے موسم کی تلخی کو برداشت کر سکے. چاہے وہ موسم گرمی کا ہو چاہے وہ سردی کا ہو، تو ہمیں اس بچوں کی خوراک پہ اسپیشل دھیان دینا پڑتا ہے تاکہ بچے اپنے اندر ایک کیا کہتے ہیں امیونٹی ڈیولپ کر سکیں. آج کل کا جو موسم ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے انجوائے تو کرتے ہیں، بچے باہر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے سردی لگ جاتی ہے، پھر نزلہ زکام کھانسی تو تھرو آؤٹ پوری سردیوں میں بچوں کا ساتھ ہی رہتا ہے. تو اسی پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کری ہیں ڈاکٹر ناہید علی. بہت شکریہ میم، اپنے اس سرد موسم میں ہمارے لیے وقت نکالا. کراچی والوں کے لیے تو یہی جی بالکل. اچھا اب یہ بتائیں کہ بچوں کی ویکسینیشن وغیرہ بھی ساری ہو رہی ہوتی ہیں، فالو ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ویکسینیشن شروع میں ہوتی ہیں تو امیونٹی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بچے زیادہ پرون ہوتے ہیں سردی لگنے کے، برسات سے متاثر کے، نزلہ زکام کے، کھانسی کے. کیوں؟ ایک تو ہم بچوں کو نا کور اتنا نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ٹھنڈ ہمیں لگ رہی ہے بچوں کو اتنی ہی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن بچوں کو ہم سے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. اگر ہم 2 لیئرز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بچوں کو 3 لیئرز کم سے کم پہنانی چاہیے. آج کل کا زمانہ ہے لیئرز کا، بچے سویٹرز پسند نہیں کرتے، وولن چیزیں بھی پسند نہیں کرتے. وولن چیزیں جیسے ہی باڈی کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتی ہیں تو وہ اس سے ڈفرینٹ مسائل آ جاتے ہیں، ریش ہو جاتے ہیں، الرجیز پروڈیوس ہو جاتی ہیں. بعض بچوں کو اس کا جو سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، تو ایزما کافنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک پہلے تو بچوں کو آپ کور آپ اچھا گرم رکھیے. ان کو ایک اندر کا پہلے تو ویسٹ پہنائیے جو کہ کاٹن سے ہو، کاٹن سے تھوڑا سا موٹا ہو، جو باڈی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے وہ چیز وول نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لیئر میں پھر آپ اس کو چھوٹا سا وول کا سویٹر پہنا کے رکھیں. یہ آپ کوشش کریں کہ پورے ونٹرز میں آپ بچوں کو کور کریں، لیکن اس کو فریکوینٹ واش بھی کریں اور اس کو جلدی چینج بھی کریں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ دوبارہ سے یہ جو لیئرڈ کلودنگ ہے نا، دیٹ از دا سولوشن، کہ ایئر کو اس کے اندر تاکہ کنٹین رہے اور باہر کی ہوا سے بچ سکے، بجائے اس کے کہ موٹی ایک ہی چیز پہنا. جی بالکل. اسی لیے اندر کا ویسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں کوالٹیز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں گلا بھی چھوٹا ہونا چاہیے، بہت بڑے نیک کا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چھوٹا ہے اور آپ کے بچے کو فٹڈ ہوتا ہے، یہ باڈی میں اچھا کس جاتا ہے، اس کے اوپر آپ اب اس کو ایک چھوٹا سویٹرس پہنائیے جس کو آپ وول کا بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ بچے کو اپنا جو لانگ شرٹ ہوتا ہے وہ پہنا دیجیے. گھر کے لیے تو اتنا انف ہوتا ہے. اگر گھر آپ کا کوزی ہے، وارم ہے، ٹھیک ہے، گھر میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے انف ہے. اب اگر آپ باہر نکل رہے ہیں اس کے اوپر یو نیڈ اے فردر تھنگ، آئدر ان دا فارم آف کسی جیکٹ کے فارم میں لے لیجیے، یا آپ کسی سویٹر کے فارم میں لے لیجیے، یا ہوڈیز لے لیجیے. اب آپ کے ہوڈیز میں یہ ہوتا ہے ہوا بہت زیادہ چلی جاتی ہے، کانوں تک بھی چلی جاتی ہے. ہوڈیز کو یا تو آپ ٹائٹ بند کر لیں یا آپ الگ سے کیپس بنا دیجیے. وہ کیپ بہتر ہوتا ہے جو کانوں کو بھی کور کرتا ہے. اتنا کچھ آ رہا ہے وہ کانوں کو کور کرنے کے لیے بھی ایک آتا ہے کہ آپ جی منکی کیپس کی طرح کی بھی کیپس آپ کانوں کو کور کریں اور آپ کے چیسٹ ہے وہ کور ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی کچھ شہروں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر ویکیشن بچے آلریڈی گھر میں، اور کچھ شہروں میں جیسے راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں بچے ابھی اسکول جا رہے ہیں. سو یہ وہ ٹائم ہے جب بچے اپنے گھر میں، تو مائیں ان کو ایسی کیا کچھ چیزیں اچھی بنا کے کھلا سکتی ہیں تاکہ ان کے ایک تو امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، تگڑا ہو، اور بہت ساری دوسری چیزیں کہ ایڈ ہم ان کی خوراک میں ابھی سے کر سکتے ہیں. اسکول جانے والے بچوں کے ساتھ تو تھوڑا سا مسئلہ اس وقت سردی میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسکول جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بہت ایسی چیز نہیں کھا کے جا سکتے. پھر بھی ایک بوائلڈ ایگ بہت اچھا ہوگا آپ کو ونٹرز میں. بوائلڈ ایگ تو ویسے ساری سیزن بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ونٹرز میں بہت اچھا رہتا ہے. اس میں بھی ذرا کوشش کریں بچے وائٹ اور یلو چیز دونوں چیزیں کھائے، ورنہ عموماً بچے وہ یوگ پارٹ کو نکال دیتے ہیں، وہ سے لے لیتے ہیں. ان کو بھی پروٹین لینے کا شوق ہوتا ہے. جی بچوں اس میں آپ کو ہمارے بچوں کو ضروری ہے کہ ان کو دونوں چیزیں ملیں. اس میں آئرن زیادہ کمپوننٹ ہوتا ہے، تو ہمارے کولیسٹرول کا تو اتنا کوئی ایشوز نہیں ہے ہمارے بچوں میں، تو ہمیں وہ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد بچے جا رہے ہیں تو بچے کو ایک گلاس دودھ کا ضرور دیجیے. وارم ملک ہونا چاہیے، ٹھنڈا فریج سے نکال کے دودھ نہ پلائیے. بچوں کو پنجیری ٹائپ چیز بنا کے بچوں کو نہیں کھلا سکتے؟ جی بالکل. اگر بچہ 2 سال سے بڑا اسکول گوئنگ کی آپ نے بات کی نا، تو پنجیری از اے ویری گڈ سولوشن. اس میں سارے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، کیونکہ دیسی گھی میں وہ فرائی ہوئی ہوتی ہے. پھر ان کو موٹا سا کچھ زیادہ ہیوی تو نہیں ہو چاہیے؟ نہیں آپ کو اس کا اماؤنٹ رکھیں نا، ماڈریٹ آپ اماؤنٹ رکھیں نا. 2 ٹیبل اسپون آپ 10 گرام 15 گرام سے زیادہ نہیں دے گا، بچہ کھا بھی نہیں سکے گا. چلے بچے کا ہاتھ ٹیسٹ پسند آتا ہے تو وہ پورا گرام سارا اس کے کوئی بچہ ایسا کر لیتا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں جیسے بچوں کو فورس کرنا پڑتا ہے، یہ چیز کھلانے میں بھی شاید آپ کو فورس کرنا پڑے. باقی اس وقت بچوں کو روٹی کے بجائے پراٹھا کھلائیے، بچوں کو آئل کے بجائے تھوڑا سا گھی کا استعمال کر لیجیے. ایک اور چیز بتا دیں گے، دیکھیں بچوں کا بڑوں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ. وہ گئے فرض کریں اسکول میں دھوپ نکلی، سویٹر اتار کے پھینکا، پھر ہوا لگ گئی، بیمار ہو گئے، تو یہ بھی بچوں کو کنٹرول کرنا بھی ایک بڑا مشکل فیل ہوتا ہے.
یہ ہمیں بتائیے گا کہ جب باہر نکلتے ہیں اور سردی ہے تو سب سے زیادہ کون سے ہمارے جسم کے حصے ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کروا سکتے ہیں؟ کان ہوتے ہیں، آپ سے ناک سب سے پہلے تو نا آپ کو جو سب سے زیادہ ویٹ لاس کی جگہ ہوتی ہے وہ سر ہوتا ہے. سر ہوتا ہے. سر کو آلویز کور رکھیے. 30% باڈی کا جو ہیٹ لاس ہوتا ہے وہ تھرو سر ہوتا ہے نا. ہیڈ کو آلویز کور رکھیے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جن کے سروں پہ بال نہیں ہوتے ان کو تو آپ گھر کے اندر بھی کیپ پہنا کے رکھیے کیونکہ ان کا ہیئر لاس یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ہیٹ لاس زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو بچے باہر جانے والے ہوتے ہیں ان کا سینہ کور رکھیے اور ان کا سر کور رکھیے. پھر اس کے بعد آپ کے سیکنڈ جائے گا یو ہیو ٹو کور ہاتھ بھی رکھیے اور پاؤں کو بھی کور رکھیے. ہاتھوں کو کور کرنے کے لیے ہم لوگ مٹنس پہنا دیتے ہیں, پاؤں میں جرابیں پہنا دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں اگر وہ مٹن آپ کا گیلا ہو گیا نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, بچہ وہ گیلا مٹن پہن کے گھومتا رہے گا. اب آپ تو لگے نہیں میرے بچے نے تو دستانے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ اندر سے اس کا ہاتھ اور ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح بچے نے اگر موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گیلا ہو گیا, بچہ دوڑ رہا ہے, اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس ویئرنگ اس نے پہنے ہوئے ہیں موزے اپنے لیکن اس کا ٹھنڈا ہو رہا ہے. آپ اس کو بچے کو جب آپ چیک کریں نا اس کے بچے کو ہاتھ اور پاؤں کو ضرور چھو کے دیکھیے. اگر بچے کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہیں اس کا مطلب بچے کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے. اتنا کچھ گرا لیتے ہیں, پانی گرا لیتے ہیں, فیڈر گرا لیتے ہیں, وہ 100 چیزیں پانی میں کھیلتے بھی ہیں کیونکہ بچے تو پرواہ نہیں کرتے کہ سردی ہے یا گرمی ہو رہی ہے تو کھیلنا ہے. اچھا بتائیں کہ جب بچے کو نزلہ زکام یا کھانسی ہوتا ہے تو ماں باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو کوئی بہت اسٹرانگ جو اینٹی بایوٹکس وہ نہ دیں اور بہت اسٹرانگ ادویات نہ دیں. تو ہم خود سے کیا چیزیں ہیں جو بچے کو دے سکتے ہیں؟ جو ونٹرز میں جو فلوز ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ اینٹی بایوٹک کا شروع میں تو اتنا رول نہیں ہوتا ہے انلیس کہ نیمونیا کی طرف نہ بچہ جا رہا ہو. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ریسٹ ہوتا ہے. بچے کو تھوڑا کھیلنے سے پرہیز کرنا, بچے کو تھوڑا سا آرام کریں, گود میں لے کے بیٹھ جائیں, سکون سے بیٹھ جائیں. کوئی اس کو ہاٹ ڈرنکس پلا دیجیے, بچہ سکون سے گھر کے اندر بیٹھا رہے. تھوڑا سا ویپو رب مل دیجیے پاؤں پہ, سولز پہ, ناک کے پاس, ناک میں ڈراپس ڈال دیجیے سلائن, ناک کھل جائے, بچہ کمفرٹیبل ہو جائے. جب بچہ کمفرٹیبل ہو جائے گا نا تو یہ فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں ود ان 48 آورز ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بچے کو پیراسیٹامال بھی لینی پڑتی ہیں, چاہے ہلکا سا فیور ہو, یہ باڈی ایکس ہوتے ہیں اس میں بھی اینٹی بایوٹک کی ضرورت بھی پڑتی ہے اگر بچہ چھوٹا ہے اور بچے کے پسلی چلنے کی علامات آپ کو ظاہر آ رہی ہیں. جیسے آپ کو لگ رہا ہے بچے کی سانس کی رفتار بڑھ گئی ہے, اس میں اب ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے کو فوراً لے کے ہاسپٹل پہنچا جائے, کسی ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہاسپٹلائزیشن ہو, مینج گھر پہ بھی آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ بچے پہ خاص توجہ کے ساتھ دوائی کی طرف دیکھا جائے, ورنہ اتنی دوائی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ اس ٹائم پہ اگر بچے کو ٹھنڈ لگ جائے, کہتے ہیں نا سینہ کھڑ کھڑ کرنے لگ جائے اور بلغم جو سینے میں جمع ہونے لگ جائے تو اس سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان اس لیے ناک ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے. نارتھ لائنز وغیرہ نیبولائزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جی بالکل, آپ نیبولائز بھی کر سکتی ہیں نارتھ لائن سے, تو بچے کا جتنا پیسج کھلا ہوگا اتنا بچہ کمفرٹیبل ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ناہید علی ہمارے ساتھ موجود تھیں.